تجدد کیا ہے؟ تجدد ہمارے یہاں کی ایک بالکل محکم اصطلاحات میں سے ایک ہے اور دین میں خرابی پیدا کرنے والے بہت بڑے اسباب میں سے ایک ہے، اور وہ اسی اصطلاح میں چلا آ رہا ہے، مطلب اس کے بارے میں یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو جب کلاسیکل ادوار میں تجدد کو فقہی ذہن سے پکڑنا آسان تھا، کیونکہ اس زمانے میں فقہ جس منبع قانون کی تفصیل کر رہی تھی اپنے یہاں کے قوانین بنانے کے لیے، وہ اس کے بنائے ہوئے قوانین ویلڈ تھے، پر اثر تھے، سوسائٹی کے لیے قابل قبول تھے اور ریاست چلانے والی قوتوں کی ضرورت کی حیثیت رکھتے تھے، مطلب وہ ایک غلبے کے ساتھ تھے۔ تو اس میں اگر کوئی متجدد آتا تھا تو وہ پورا جو ایک ڈسکورس بنا ہوا تھا، جو تہذیبی بھی تھا، قانونی بھی تھا، ریاستی بھی تھا، سماجی بھی تھا، تو یہ ایک پورا ڈسکورس ہے نا، زندہ ڈسکورس۔ تو اس ڈسکورس کے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز کو اس ڈسکورس کو چلانے یا اس کی حفاظت کرنے والے ذہن جو ہیں وہ رد کرنے کی مکمل قدرت رکھتے تھے۔ کیونکہ اس سے تجدد کو ویسے بھی وہ ایک اجنبی عنصر کے طور پر آتا تھا، اور اس کی اجنبیت جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تجدد اب پوری قبولیت کے اسباب رکھتا ہے آج کے معاشرے میں، کہ کوئی نئی بات ایسی نکال دینا جو نفس دین کو مجروح کرے، تجدد اسے کہتے ہیں۔ تو کوئی ایسی سلبی اپروچ، یعنی دین کو منیملائز کر لینا یا اضافہ کرنے والی روش، یا اس کے معنی میں تحریف کرنے والی روایت، یہ سب تجدد ہے۔ تو یہ جو موجودہ تجدد ہے اسے مذہبی دماغ اپنی پرانی روش کے مطابق نہیں سمجھ سکتا، تو اس کی وجہ سے اس کے پھیلنے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں رہی ہے۔ تو اب جیسے میں مثال عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ماڈرن تجدد کا مطلب ہے ماڈرنائزیشن، کوئی ایک اصول جو ہم مانتے ہیں، مطلب اس کی میں بالکل جیسے ایک تمثیل سی عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک اصول پر چل رہے ہیں، ہم اپنا ایک ڈسکورس رکھتے ہیں۔ ڈسکورس کا مطلب کہ وہ بیان جس میں جو صرف لفظی نہ ہو، جس میں تہذیب وغیرہ سب شامل ہو۔ تو دنیا میں دیگر ڈسکورسز بھی چل رہے ہیں، کبھی دنیا ایسی نہیں ہوئی کہ اس میں صرف اور صرف توحید ہو، اس میں مطلب توحید سے مزاحمت رکھنے والی، یا توحید سے بیگانگی رکھنے والی، یا توحید سے ناواقفیت کی بنا پر بننے والے نظریات وہ دنیا کو چلانے والی قوتوں کے طور پر موجود رہتے ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں جو موجودہ تجدد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب ہمارا ڈسکورس غالب نہیں رہا، یعنی دنیا کے معاملات میں ہمارا ڈسکورس یعنی اسلام کا ڈسکورس جو ہمارے تھرو پھیلنا ہے وہ غالب نہیں رہا، اور اس میں ظاہر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ جو غالب ڈسکورس ہے اس وقت دنیا کا، وہ اپنے مغلوب ڈسکورس کو اس غالب ڈسکورس میں سے اپنی سمجھ کے مطابق غلبے کے عناصر لے کر اس میں ڈال دیتا ہے کہ مغرب نے اس طرح ترقی کی علم میں اور ہر چیز میں
تو ہمیں اصول تاریخ سمجھنا چاہیے، اور وہ انہوں نے سمجھا. ہمیں انسان کو جاننا چاہیے آزادی کے ساتھ، وہ انہوں نے جانا. ہمیں بالکل مساوات کے اصول پہ رہنا چاہیے، اور فلاں مطلب پورے وہ ایک فہرست ہے اس کی. تو یہ لوگ یعنی اہل مغرب یا مغربی تہذیب یہ اس وجہ سے غالب ہے، مطلب ان لوگوں کے خیال میں. اور ہمیں اس چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ یہ جو تہذیب یا یہ جو ڈسکورس ہے یہ خدا سے خالی ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں تجدد کی پیدائش کا یہ عمل ہو رہا ہے کہ سر سید نے کہا کہ وہ تہذیبی فوقیت بھی رکھتے ہیں، علمی فوقیت بھی رکھتے ہیں، اور ہر طرح سے وہ غالب ہیں، تو ہمیں ان کی طرح ہونا چاہیے. اب سر سید جس زمانے میں یہ بات کر رہے تھے، اس زمانے میں ویسٹرن ڈسکورس گاڈ لیس نہیں تھا، خدا سے خالی نہیں تھا، لہذا اس کا اتنا ضرر نہیں اٹھانا پڑا فوری صورتحال میں. لیکن اب ایک ریفارمر یا مذہبی مفکر یا مذہبی نظریہ ساز وہ کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مغرب غالب اور ہم مغلوب نہیں ہیں. اب وہ بات یہاں سے جیسے دیکھنا شروع کرتا ہے کہ قرآن بھی اگر انہیں دے دیا جائے تو وہ ہر مفسر سے اچھی تفسیر کر دیں گے، قانون سازی کا ادارہ بھی ان کے سپرد کر دیا جائے اور اصول قانون سازی بس انہیں بتا دیے جائیں تو وہ ہم سے بہت بہتر قیاس وغیرہ کر لیں گے. تو غرض کسی بھی پہلو سے مطلب کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں وہ غالب اور ہم مغلوب نہیں ہیں. تو اس مکمل اور مطلق غلبے اور مطلق مغلوبی کے درمیان تعلق کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مغرب مکمل غالب، ہم مکمل مغلوب، اور پھر یہ کہ مغرب سے لا تعلق رہنا ناممکن. مغرب سے لا تعلقی جو ہے وہ فلاں نقصان کا موجب بن سکتی ہے. آج میں جیسے بالکل 10ویں جماعت کی سطح پہ رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس منصوبے پر عمل کیا جا سکے اور اس کے لیے دوسروں میں حساسیت پیدا کی جا سکے، کیونکہ ہمارا مذہبی ذہن بہت کل مغز ہے. ہمارا مجموعی دماغ ہی بہت بالکل وہ 2 + 2 = 4 تک کر سکنے کی صلاحیت رکھنے والا دماغ ہے. تو وہ اس میں جب تک ہم اس بات کو ایک پیغام کی طرح ہر آدمی کے لیے قابل فہم بنا کر اور ہر دل کے لیے مرغوب بنا کر نہیں پیش کریں گے تو اس کے نتائج ممکن ہے کچھ کتابوں کی صورت میں نکل آئیں، اس کے عملی نتائج نہیں نکلیں گے. تو اس نیت سے جیسے تبلیغ کرنے کی نیت سے بات کر رہا ہوں، مطلب جہاں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ہمارا اور مغرب کا، وہاں اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ مغرب نے اپنے غلبے کو عالمگیر اور مطلق کیسے کیا. یعنی اب مغربی تہذیب مغرب کے جغرافیے تک محدود نہیں ہے، اب مغربی تہذیب کا ایک سینٹر اسلام آباد ہے، ایک کراچی ہے، ایک لاہور ہے. مطلب وہ تہذیب ایک ایسے بڑے آئیڈیل پہ جا کے اس نے اچیو کر کے دکھا دیا کہ اس نے مغرب کو جغرافیے سے زیادہ جیسے گلوبل بنا دیا. تو اب جو نہیں ہے مغربی تہذیب کا حصہ وہ ترس رہا ہے کہ کب بنوں گا. تو خیر، تو اب اس میں وہ جب کہتے ہیں کہ ہماری مکمل مغلوبی کے اسباب کیا ہیں اور ان کے مکمل غلبے کی وجوہات کیا ہیں،
اب یہ نیچرل سوال ہے. اب وہ غلبے کی طرف اگر جا دیکھیں گے، میں نام ابھی نہیں لے رہا، میں نام انشاءاللہ آئندہ لوں گا کہ متجددین اور متجددانہ فکر کیا ہے. ادھر جائیں گے تو ادھر وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے مذہب سے پیچھا چھوڑا لیا تھا، انہوں نے پوپ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا تھا، انہوں نے وہ کیلوین اور وہ جو ہے وہ پروٹسٹنٹزم والا اس کو پیدا کیا. انہوں نے مذہبی یعنی کلمات الہیہ کی حد بندیوں کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو مذہب کو گویا انہوں نے یہاں تک کم از کم پہنچا دیا کہ مذہب ہر فرد کا انفرادی معاملہ ہے. وہ اجتماعی زندگی کی تعمیر کرنے والی اینٹوں میں ایک اینٹ بھی نہیں بن سکتا. تو اور یہ یوں ہوا اور وہ یوں ہوا. انہوں نے سائنس میں ترقی کی، انہوں نے آزادی رائے، آزادی اظہار اور یہ سب میں انہوں نے عورت کو کی زنجیریں کھول دیں. انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ جینڈر ایشوز جو ہیں وہ رفتہ رفتہ بے معنی ہو جائیں گے. جن جینڈرز کی بنیاد پہ ہم نے عورت پہ ظلم کیا ہوا ہے مذہبی دلائل کے ساتھ. تو اب یہ سب ان کے جو فضائل دیکھتے جائیں گے، بیان کرتے جائیں گے اور ان فضائل کو ہماری ترقی کے لیے لوازم کی حیثیت دیتے جائیں گے کہ دیکھو قرآن تو سب کے لیے اترا ہے، تو ہر آدمی بس جا کے کھولے قرآن شریف وہ کرے. اور اس کے بعد یہ کہ قرآن کی جو ساخت ہے وہ ایسی ہے اور وہ ایسی ہے، یعنی قرآن سے معنی اخذ کرنے کا طریقہ بھی مغرب کی ٹیکسٹ ریڈنگ سے لیا گیا ہے. یعنی کہ کلام کی تعریف مغرب سے لے کر اور کلام کے فہم کے اصول مغرب سے لے کر قرآن پہ اپلائی کیے گئے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو مغرب کو کامرانی اور فلاح کا نمونہ مان کر اب اسلام کے لیے ناصح بننا، ریفارمر بننا، یہ کیسے بھی نتائج پیدا کرے. یہ ممکن ہے ہماری دنیا کو بہت اچھا کر دے، لیکن یہ ہمارے دین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کسی بھی سطح پر میننگ فل اور زندہ نہیں رہنے دے گا. تو آج تجدد کی تعریف یہ ہے کہ دین سے مخالف ڈسکورس کو دینی ڈسکورس کے لیے واجب الاتباع کس طرح بنایا جائے. آج مسلمانوں کو تہذیبی اور ذہنی اور اخلاقی سطح پہ ماڈرنائز کس طرح کیا جائے. ماڈرنائزیشن کی اصل ہے آزادی، یعنی ان کا جو تصور آزادی ہے وہ جدیدیت کی اصل ہے. اگر مغرب کا پیڑ، مغربی تہذیب کا پیڑ، جنگل بھی جس بیج سے اگا ہے اس کا نام ہے غیر محدود، غیر مشروط آزادی خیال، آزادی اظہار. دوسرے پہلو سے کہ آزادی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم نے مولوی نے نہیں دی، فلاں نے نہیں دی، فلاں نے نہیں دی، لہٰذا ہم دنیا میں اب کفار کی ٹھوکروں پہ ہیں، اور ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو اب وہ آزادی کا جو عنصر وہ داخل کر رہے ہیں وہ آزادی کے مغربی تصورات کے مطابق داخل کر رہے ہیں. یعنی مغرب نے اپنے وہ جو یونیورس آف ڈسکورس ہے اس میں آزادی کی جو ڈیفینیشن اور جو جگہ مقرر کی ہے، اس کا جو کردار متعین کیا ہے، یہ متجددین آزادی کو اسی ڈیفینیشن، اسی مرتبے، اسی مرکزیت کے ساتھ اسلام کے ڈسکورس میں لانا چاہتے ہیں.
مطلب اس پہ سوال نہیں اٹھے گا، مطلب اس میں چھپا ہوا خطرہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو دکھائی دے. تو اگر ہم سب کو نہیں دکھائی دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ تجدد کی تحریک کامیاب ہے. تو وہ اب ہیومن فریڈم اور بالکل کنڈیشن لیس فریڈم، یہ بندگی کو بالکل مہمل اور بے معنی نہیں بنا دیتا. یہ تصور کہ آدمی ہر چیز ماننے میں، ہر چیز جاننے میں، ہر چیز کرنے میں کچھ کنڈیشنز ہیں، لیکن وہ اپنے ذہن، اپنے دل کو استعمال کرنے، محبوب کو تبدیل کرتے رہنے، حقیقت کو بدلتے رہنے، خدا کو ماننے اور نہ ماننے کے بیچ میں جیسے گھڑ سواری کرنے والے شہسوار کی طرح چلتا رہے. تو آج مان لیا تو بڑا اچھا کیا، صبح انکار کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے. مطلب اس پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہے اخلاقی یا علمی. دین فرد کا معاملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرمندہ رہنے والی چیز ہے. مطلب دین کو ماننے والے کو چوروں کی طرح رہنا چاہیے. رفتہ رفتہ یہ اس طرف جیسے ویسٹ میں ہوا کہ لوگوں کو عیسائیت پہ پہلے شرمندگی ہوئی، اس کے بعد ترک کر دیا. تو ہمیں بھی اسلام پہ شرمندگی ہوگی اگر ہم یہ مان لیں کہ اسلام انفرادی معاملہ ہے. انفرادی اس حد تک ہے کہ میرے 4 بچے اگر ہیں تو چاروں مختلف عقائد رکھتے ہوں اور میں ان چاروں کے سامنے مسلمان ہوں فرض کیا، تو مجھے اس بات کا کوئی سماجی، اخلاقی اور قانونی حق نہیں ہے کہ میں ان سے یہ کہوں کہ نہیں اس گھر میں تمہاری جگہ نہیں ہے، یا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں تمہارا حصہ نہیں ہے. جو چاہے بنتے رہیں. مطلب انفرادی یہ ہے مطلب انفرادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کر نفاذ شریعت کی بات نہ کریں. انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں فارم ہونے والی کلیکٹیویٹی کو بھی دین سے آزاد رکھیں. اس میں بھی سب کا یہ حق ہے، سب کی چوائس اپنی اپنی ہے. اور اگر ذرا بھی آپ نے ان کو دھمکانے یا نصیحت کرنے یا اس کو ذرا حکم کے انداز میں کرنے کی کوشش کی تو وہ سوسائٹی اپنے اخلاقی ضابطوں کے ساتھ اور وہ ریاست آزادی پر بننے والے قوانین کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوگی. اور جو لوگ ویسٹ کو جانتے ہیں وہ وہاں دیکھ ہی رہے ہیں، وہاں یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں قرآن کی بعض آیتوں جو زیادہ تر قیامت اور آخرت سے متعلق ہیں ان میں سے فرد کی جواب دہی کی اصل کو اپلائی کر دوں ان مسلمانوں کے اجتماعی آرڈر میں، یعنی ایک ایسی اجتماعیت یعنی معاشرہ جو مسلم اکثریت کا معاشرہ ہے اور ہم لوگ اپنی پہچان، اجتماعی پہچان بھی امت یا مسلمان کی حیثیت سے کروانا چاہتے ہیں. تو اس میں وہ کوئی آدمی آ کے یہ دعوت دے کہ نہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ امت بن کے رہو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ شریعت کو معاشرت پہ نافذ رکھو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ احکام الہی کو اپنا آئین بناؤ ریاست کا. قرآن تو بس اتنا کہتا ہے کہ تم اپنی قبر میں اکیلے جاؤ گے، آخرت میں تمہارا حساب ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب یہ کیسا بڑا دجل ہے. یعنی اگر شریعت دین کا حصہ ہے تو دین کا مطالبہ ہے کہ اپنی اجتماعیت کو بھی انفرادیت کی طرح ہم سے ڈیفائن کرو، ہمارے تابع رکھو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
اگر دین میں اخلاقیات کوئی شعبہ ہے، یعنی تزکیہ نفس سے پیدا ہونے والے اخلاق، اگر اخلاقیات کوئی شعبہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری سوسائٹی دین کے اقدار اخلاق کی پابندی نہ کرے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم خود اپنے آپ کو جیسے اپنی دینداری میں کمزور سمجھیں گے، ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے۔ تو آدمی کوئی معنی ہی نہیں رکھتا جب تک وہ کلیکٹیوائزیبل نہ ہو، جب تک وہ اجتماعی وجود کے پوٹینشیلز نہ رکھتا ہو، جب تک جتنا حقیقی میرے لیے میں کہنا ہے کہ میں ہوں، اس سے زیادہ حقیقی ہم ہیں کہنا ہے۔ اگر میں ہوں تک رک جاؤں تو میں ظاہر ہے کہ پھر غار کا باشندہ ہوں، اندھیرے کا قیدی ہوں، اور جب ہم ہیں کہنے کے قابل ہوتے ہیں تو میرا میں اس ہم کے ایک یونٹ کے طور پر خود میرے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے، میرے لیے ایک مصدقہ میں بن جاتا ہے کہ ہاں میرے ہونے کی تصدیق ہو گئی۔